فضائے بدر کیا ہے؟ 313 صحابہ، 3 گنا زیادہ لشکر لے کر کہنے دیجئے بے سر و سامان میدان عمل میں، میدان جہاد میں آئے۔ ان کے پاس عقل نہیں تھی کہ حضور سے پوچھتے، حضور سامنے فوج ہے، پوری تیاری کر کے آئے ہیں، اسلحہ ہے ان کے پاس۔ عمر فاروق جیسا جرنیل اس جنگ میں موجود ہے جس نے دنیا پہ کمانڈ کی ہے، ان سے زیادہ عقلمند کہاں سے لاؤ گے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑا تاجر تھا اس زمانے کا، مکے کا چیف جسٹس تھا، سارے فیصلے ابو بکر کے کہنے پر ہوا کرتے تھے۔ اسی لیے مکے والوں نے کہا جب نبی نے نبوت کا اعلان کیا کہ ابو بکر کو شام سے آ جانے دو، وہ فیصلہ کریں گے کہ یہ فیصلہ مانا جائے نہ مانا جائے۔ جب محبوب سے سنا تو ابو بکر نے کہا بلا دلیل کہ میں آپ کو رسول مانتا ہوں۔ وہ بڑے بڑے لوگ اس جنگ کا حصہ تھے، انہوں نے سوال کیوں نہیں کیا؟ حضور وسائل سامنے ہیں، نیٹو سامنے کھڑی ہے، اسلحہ سامنے ہے، مکے کے ظالم جابر طاقتور حکمران جوان اسلحے سے لیس سواریوں کے ساتھ سامنے کھڑے ہیں، اور بے سر و ساما آپ نے فرمایا میدان میں آ جاؤ۔ کسی نے یہ سوال نہیں کیا، کیونکہ دین اسلام یعنی ایمان کی بنیاد دل کے عقیدے پر رکھی جاتی ہے، دماغ پر نہیں رکھی جاتی۔ یہ اچھا ہے کہ دل کے پاس رہے پاسبان عقل، اچھا ہے کہ دل کے پاس رہے پاسبان عقل، آپ کو ناچنے سے بچائے، آپ کو سمجھ دلائے، عقل کبھی ٹوکے آپ کو گناہوں سے بچائے، آپ کو عریانی سے بچائے، آپ کو برائیوں سے بچائے، غلو سے بچائے، بدعات سے بچائے، گمراہی سے بچائے۔ یہ دل کی تمنائیں کنٹرول کرنے کے لیے بھی عقل کا مجاور ہونا ضروری ہے کہ اچھا ہے کہ دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے اکیلا چھوڑ دے۔ جب وادی مصطفیٰ میں سیر کرنی ہو نا، عشق کی وادی میں، تو عقل کی گھوڑے کو باہر کھڑا کر کے عشق کی سواری پر چلے آؤ، لیکن کبھی کبھی اسے اکیلا چھوڑ دے۔ اصحابہ اکرام نے سوال اس لیے نہیں کیا کیونکہ اصحابہ اکرام کی نظر وسائل پر تھی بھی نہیں، اسباب پر ان کی نظر نہیں تھی، وسائل پر ان کی نظر نہیں تھی۔ اقبال نے کہا کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ مومن تلوار پہ اسلحے پہ بھروسہ نہیں کیا کرتا، مومن اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا کرتا ہے۔ مومن کس پہ بھروسہ کرتا ہے؟ بولے نا، کس پہ بھروسہ کرتا ہے؟ اللہ۔ ایک ساتھ بولے، کس پہ بھروسہ کرتا ہے؟ مومن کس پہ توکل کرتا ہے؟ مومن کس پر یقین کرتا ہے؟ مومن کس کو مانتا ہے؟ کس کے آسرے پر میدان میں آتا ہے؟ کس کی طاقت پر یقین رکھتا ہے؟ مومن کے لیے سپر پاور کون ہے؟ مومن کے لیے قادر مطلق کون ہے؟ مومن کے لیے حاکم مطلق کون ہے؟ مومن کے فیصلے کون کرنے والا ہے؟ کس کے منصوبے غالب آتے ہیں؟ وہ اللہ ہے، جس کا کلمہ میں نے اور آپ نے پڑھا ہے۔ بھول گئے یہ سارے سبق؟ صحابہ اکرام میدان میں وسائل پر سمجھوتا کر کے نہیں آئے، انہیں معلوم تھا کہ کفار مکہ کے پاس بہت سارے وسائل ہیں، لیکن مدینے کے ان فقراء کو پتا تھا کہ ہمارے پاس آمنہ کا لال اللہ کا وسیلہ موجود ہے۔ سارے دنیا کے وسائل ایک طرف، آمنہ کے لال کی نالین کا صدقہ ایک طرف۔